ربی الاول کی حقیقت یاد رکھیے، یا ربی الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربی الاول کیوں رکھا گیا یاد رکھیے۔ تو یہ ربیع الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا۔ اور ربیع اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ربیع کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا، یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربیع اور خریف یاد رکھیے، ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے۔ تو ربیع کہتے ہیں یاد رکھیے وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ یاد رکھیے بہار کا مہینہ کہلاتا تھا۔ وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں۔ اور یہی ربیع اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ربیع کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ربیع اسی سے آتا ہے۔ تو پہلا بہار کا مہینہ ربیع اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ، ٹھیک ہے، ربیع۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی یاد رکھیے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی یاد رکھیں، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں جب مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر یاد رکھیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہے، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی یاد رکھیے، اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن، سمجھ گیا بات۔ تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اب آئیے اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے۔ اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے۔ فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ یاد رکھیں۔ تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہے وہ اس مہینے میں مسنون ہے، جیسا اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہے، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مسنون عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد روایت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے، بیس لیس، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں، فلاں مہینے کے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گڑت ہے، موضوع باتیں یاد رکھیے جو بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے،
ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف 2 عید ہے، عیدین۔ کون کون سی عید ہیں؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ۔ بس یہ 2 عیدیں، میٹھی عید اور تیز عید۔ عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو، تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورما بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو بس 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں تیسری عید بھی ہے۔ کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا۔ تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گی، پھر تو عیدیں 3 کہاں ہوں گی۔ اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہو۔ جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی۔ جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتے ہیں۔ کب بولے گی نہیں۔ تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے، مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے 2 عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ یاد رکھیے۔ اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے۔ ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے، مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے، کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے، اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے، ہالیڈے ملتا ہے، تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا، آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا، کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے۔ اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے، یاد رکھیے اس اعتبار تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں۔ عید کے آنے کا اعلان کرتے اس مہینے کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھیے۔ محفلیں جمائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ تمام کام۔ یا پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے، بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت، یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 23 بار آیا نبوت کے بعد، اور بغیر نبوت کے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا۔ ان 63 سالوں میں یا 23 سالوں میں کبھی آپ نے کوئی جشن، عید، مبارکباد، جلوس، جلائز، جمع ہونا، کھانا پینا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا دور 30 سالہ ہے، 30 سال میں ربیع الاول میں کچھ نہیں ہوا الگ۔ اس کے بعد صحابہ کا دور یا صحابہ کا جو دور ہے وہ 100 سال چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کل ہوا 110 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 110، یا عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیا 100 سال چلا، تو 100 سال وہ چلا ہوا تھا، 110 ہجری کاؤنٹ کر لیجیے اس طرح سے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو 110 ہجری میں آخر صحابی کا جو انتقال ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی وفات کر 100 ایئر مطلب 110 ہجری کے بعد کسی شخص کو صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیں۔ تو 110 ہجری ہو چکی ہے، ان 110 ہجری تک بھی کچھ بھی اس منتھ میں نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آیا اماموں کا دور،
ताबईन तबे ताबईन का दौर है और इमामों का दौर है। ताबईन और तबे ताबईन और इमामों ने किसी ने भी इन अय्याम में खास तौर से रबीउल अव्वल में कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कोई जश्न, कोई ईद नहीं मनाई। अगर ऐसा है, कुछ लोग दावा करते हैं, तो वो अपने फ़िक़्ह को उठा ले, जिस भी फ़िक़्ह को मानते हैं, और उसमें कोई बाब बताए कि रबीउल अव्वल के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल का बयान, रबीउल अव्वल को मनाने का तरीक़ा। बाकी सब है ना, ईद उल फित्र के फ़ज़ाइल और मसाइल, ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल और मसाइल, रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल। तो बताइए ये ईद अगर है तो क्या फ़ज़ाइल है और क्या मसाइल है इसकी? आप कहेंगे नहीं तो मेरे भाइयों, इसको तासुब से मत सुनिए मेरी बात को। ये नहीं कि यार ये तो हमारा मुखालिफ है, नहीं, अक़ल लड़ाइए। जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा राशिदीन, असहाब रसूल, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम और सलफ़ सालिहीन ने किया, तुम और मैं करके ये कैसे कह सकते कि इस महीने में किया जाए? तो ये साबित शरन कुछ भी नहीं है। और कोई कहे ये तकाज़ा है नबी की मोहब्बत का, तो ऐसी मोहब्बत का इजहार किसी ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में, ताबईन ने या तबे ताबईन ने या इमामों ने नहीं मनाया, नहीं किया। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। मतलब आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का फिर इजहार क्या है? मतलब हम कैसे बताएं कि हम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन इस महीने में कैसी मोहब्बत की इजहार करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तालीमात दी कि रब्बिल अव्वल ने मेरी मुझसे मोहब्बत का ऐसे ऐसे इजहार करो, या फिर उलमा इकराम ने क्या इस बारे में वजाहतें दी कि ऐसे ऐसे तरीके से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। तो बहरहाल मौका कुछ और था, हालात कुछ और थे, लेकिन फिर मैंने सोचा मोहब्बत रसूल 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही उन्वान पर हम बात करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है कि हम साल में एक बार आपका नाम ले और आप पे दरूद भेजें, या आपके नाम से खाने बनाएं, या आपके नाम का जुलूस निकाले, या आपके नाम से कुछ अलामतें इजहार करें, झंडे हैं और लाइटिंग से फलाएं, या फिर आपके नाम से पटाखे जलाएं, जो कि आजकल एक सिस्टम भी चला, और नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला मामला तो इससे आगे बढ़ चुका है, डीजे बजाए जा रहे हैं। बल्कि ये मेरा आंखों देखा मामला है, और कुछ लोग जो शहर से बिलोंग करते हैं वो इसको गवाही देंगे कि मैंने एक बस्ती और एक शहर के अंदर, बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी, वहाँ ये तक देखा, सुबह बाद नमाज फज्र 12 रबीउल अव्वल को तिलावत कुरान, 10 बजे के बाद से खवाली की नशिस्तें, फिर दोपहर में 2 बजे के बाद से बॉलीवुड, और फिर रात में मगरिब के बाद से हॉलीवुड विथ अल्कोहल, शराब के साथ हॉलीवुड के सॉन्ग्स। और वो दिन है 12 रबीउल अव्वल, और वो हरे लाइटों में नाच रहे हैं, और ये उनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। तो बेसिकली वो बच्चों का सवाल भी सही है, रील्स और शॉर्ट्स आजकल बहुत कॉमन है, तो लोग भेज रहे हैं कि भाई क्या ये मोहब्बत है, क्या ये मोहब्बत है? तो उनका सवाल था मोहब्बत क्या है फिर? अगर ये मोहब्बत नहीं है कि आदमी दीवाना हो जाए, एक दिन घर बार जला दे, माल लुटा दे, और क्या है, मतलब जो भी बहरहाल जो कुछ हो रहा है, तो फिर क्या है मोहब्बत? तो ये देखना भी ज़रूरी है। ये बात मैं बता दूं, आप तालिब इल्म मतलब इल्म रखते या नहीं रखते, इल्म की ख्वाहिश रखते या नहीं रखते, ये बात मैं लेकिन बता दूं, इसको आपको समझना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी पैदाइश को इस तरह से मनाना, ये खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये सहाबा कराम से साबित नहीं है, ये खुलफा राशिदीन से साबित नहीं, चूँकि सहाबा कराम इसलिए कह रहा हूँ कि नबी के साथ, फिर नबी के बाद खुलफा राशिदीन, तो खुलफा राशिदीन से साबित नहीं है। खुलफा राशिदीन के बाद आखिरी साहब 110 हिजरी में इंतकाल कर गए, तो उस ज़माने तक किसी खलीफा ने इसको नहीं मनाया। उसके बाद ये जो है इमाम और मुहद्दिसीन का दौर चालू हुआ, तो किसी इमाम ने, जैसा कि आप अगर फ़िक़्ह उठा ले, कोई फ़िक़्ह जिसको आप मानते हैं कि भाई इमाम अबू हनीफा का फ़िक़्ह, तो फ़िक़्ह हनफिया में कोई ऐसा बाब चैप्टर नहीं है कि मौलीद या मिलाद मनाने का तरीक़ा। फ़िक़्ह तो ये होता है ना, लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है दिन रात सुबह शाम कैसे गुजारे, तो वहाँ नहीं है, ना इमाम शाफ़ी के फ़िक़्ह में है, ना किसी और के फ़िक़्ह में। हत्ता कि जो दीगर फ़िरक़े हैं, याद रखिए, उनके फ़िक़्ह में भी ये दिन और इसकी कोई फजीलत साबित नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से बड़ा अच्छा सवाल किया गया था, और उनसे कहा गया था क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे हम खुशी ना मनाएं या खुश ना हो? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, यकीनन नबी की पैदाइश पे तो हम खुश होंगे, नबी की पैदाइश पे तो हम खुश होंगे, कौन है जो बदबख्त खुश नहीं होगा, हम खुश होंगे, लेकिन नबी कब पैदा हुए हमको ये पता नहीं है, तो लिहाजा हम कोई दिन नहीं मनाएंगे। इसलिए कि मैं कई अक़वाल आपके सामने रख सकता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। सबसे पहले तो आपकी पैदाइश के महीने में इख्तलाफ है, और 2 राय बड़ी मशहूर है, एक आप रमज़ान में पैदा हुए थे और दूसरा आप रबीउल अव्वल में पैदा हुए थे। रबीउल अव्वल का अगर हम ले लें तो रबीउल अव्वल के अंदर 7 तारीखें हैं जो उलमा ने लिखी, इनमें से किसी एक तारीख को आप पैदा हुए। 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 10 और 11 भी किसी ने कहा, 12 भी कहा, 17 भी कहा, मतलब रबीउल अव्वल में भी इख्तिलाफ है कि आप कब पैदा हुए। लेकिन इस बात पर
بہت سارے جس کو ہم کہیں گے سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے اتفاق کیا کہ 9 ربیع الاول زیادہ مناسب تاریخ ہے، جس میں سلمان منصور پوری صاحب جنہوں نے رحمت للعالمین آپ کی جو ہے جو سیرت لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ 9 ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ سرکتے ہیں، تو اس سے بھی تاریخیں نکالی جا سکتی ہے اور وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی نجومی والا نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ کیلکولیشن والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چاند کتنا کب نکلے گا، ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، یہاں سے 1 لاکھ سال بعد کب ہوگا ہم آج بتا سکتے ہیں، چونکہ ستاروں کی پوزیشن فکس ہے، اللہ نے ان کو طے کر دیا، اپنے مدار میں اپنے آربٹس میں پھرتے ہیں، تو پتہ ہے کب کس کے کون سامنے آنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 9 زیادہ مناسب ہے، اور میں نے بھی کافی اس میں، اور محمد غزالی جنہوں نے فقہ السیرہ، یہ پرانے محمد غزالی صاحب نے حال میں انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی فقہ السیرہ، اللہ کے رسول کی سیرت پہ اچھی کتابیں پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 12 زیادہ بہتر ہے سائنٹیفکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنی پیدائش کا دن بتایا، تاریخ نہیں بتائی۔ آپ نے کہا کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، اور پیر کو ہی آپ کا انتقال ہوا، یاد رکھیں، اس لیے آپ پیر کو روزہ بھی رکھتے تھے، تو آپ کی پیدائش کا دن آپ نے بتایا، تاریخ تو آپ نے بھی نہیں بتائی، تو تاریخ تو ہم کو نہیں بتا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ بات کیا ہے جو میں پچھلے جمعہ میں بول چکا ہوں اور ابھی دہرا رہا ہوں، آپ کی وفات کب ہوئی یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ مجھے یہ بتائیے آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب یہ دن آتا اور لوگ مناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کبھی آپ نے عید میلاد النبی کا لفظ سنا تھا اس سے پہلے؟ اس کو کیا بولتے تھے؟ 12 وفات۔ کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا میرے اس جملے کو۔ تو آپ نے 20 سال پہلے تک اور ایک مطلب صدیوں تک کیا منائی؟ 12 وفات بول کے منائی۔ جب علم آیا تھوڑا سا 12 بولے تو 12 تاریخ، وفات بولے تو ڈیتھ کو بولتے، یار پیدائش کو تو وفات بولتے ہی نہیں، تو پھر کیا کیا چینج کیا گیا؟ میلاد النبی پھر چینج کیا گیا، ایک لفظ اور ایڈ ہو گیا، عید بھی جوڑ دیا گیا، تو اب تو عید بھی ہو گئی۔ تو 12 وفات سے نکل کر میلاد یا مولد، اور میلاد سے نکل کر اب ہو گیا وہ عید۔ ایک بچہ بھی، ایک طالب علم، چھوٹا سے چھوٹا بچہ بتا سکتا ہے اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، اس کو کچھ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھ بند کر کے کہیں گا، اس کو اگر علم نہیں بھی ہے، نام نہیں بھی پتا، تو بولے گا ایک میٹھی عید اور ایک تیز عید، ایک رمضان والی اور ایک حج کے ساتھ جو آتی، ایک میں قربانی کرتے اور ایک میں عیدی بانٹتے ہیں، میٹھا ہے نا، وہ بول دیں گا، وہ اتنا پتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، قربانی یا بقرہ عید اور رمضان والی عید، تیسری تو ہو نہیں سکتی۔ تو اب تک کیا منایا تھا آپ نے، خود سوچیے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، مسلمانوں کے ہر بڑی شخصیت کی وفات پہ مسلمانوں کو خوشیاں منانے لگائی گئی، اور میں نے تاریخ کے ساتھ رکھا تھا۔ 10 محرم کو کہا کہ شہادت حسین ہوئی، لیکن منایا کیا جا رہا ہے؟ میلہ کربلا کا۔ کوئی کسی کے باپ کی موت پہ میلہ لگاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، شربتیں پلاتا ہے، راستے میں کیوں پیاسے مرے تھے تم پی کے مرو، نہیں ہوتا ایسا۔ تو دیکھیے آپ کو غم کے نام پہ خوشی منائی گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت پہ عید غدیر خم 18 ذی الحجہ، آپ کی عید غدیر خم جو ہے منانے لگائی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ جو ہے کھولے منانے لگا گئے، 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا تھا، اس سے منائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آپ کو نچایا گیا، 12 وفات۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مدد کرے، ٹاپک یہ ہے کہ جانے صحیح کیا ہے۔ اگر 100 پروڈکٹ غلط ہے تو ریئل پروڈکٹ کیا ہے؟ تو محبت رسول کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یہ منانا ثابت نہیں کہیں بھی، یاد رکھیں۔ اب کچھ لوگوں سے جب سوال ہوا کہ کیا یہ قرآن میں ثابت ہے، تو کہا نہیں، کیا یہ حدیث میں ثابت ہے، تو کہا نہیں، کہا یہ صحابہ سے ثابت، تو کہا نہیں، تابعین تبع تابعین سے ثابت، تو کہا نہیں، فقہ میں ثابت ہے، تو کہا نہیں، پھر کہاں سے ثابت ہے، کیسے آپ نے منانا شروع کی؟ تو کہا یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے ثابت ہے۔ مطلب قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، سنت میں لکھا ہوا نہیں، صحابہ نے لکھے نہیں، علماء نے فقہ میں لکھا نہیں، حدیث کتابوں میں لکھا نہیں، ہمارے تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ منائیں، تو ماشاءاللہ منا رہے۔ پھر تو ایسا شرابی کی تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے، شراب پی رہا ہے، زانی کی تقدیر میں زنا لکھا ہے، تو سب پھر جائز کام کریں، سب حلال ہوگا۔ دیکھیے ایک چیز کا ہونا اور منانا دونوں میں فرق ہے، سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ سمجھتے ہیں آپ؟ 17 رمضان کو کیا ہوا؟ جنگ بدر ہوئی نا، تو جنگ بدر ہوئی تو اب منائیں گے اس کو، ہم محلے میں نکلیں گے، تم بھی ادھر سے آؤ، ہم بھی ادھر سے آتے، لکڑیاں وکڑیاں لے کے تھوڑا سا ایک ماحول بنائیں گے کہ بدر ایسی ہوئی تھی، منانا نہیں ہوئی۔ لیکن فتح مکہ ہوئی، اب اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے اسلام کی کامیابی؟ فتح مکہ ہوئی، اس کو منانا ہے، کوئی دین ہے کہ اس کو منانا ہے، ہم کو سیلیبریشن آف فتح مکہ کہ اللہ کے رسول، نہیں مناتے نہیں ہیں اس کو۔ قرآن نازل ہوا تو اس دن کوئی عید مناتے ہم، نزول قرآن کی عید نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل تاریخ نہیں یاد رکھی، جو شخصیت آئی تھی اس سے محبت پھر کیا ہے جب تاریخ نہیں ہے، دن نہیں ہے، منانے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی ایک نیچرل چیز ہے، اس سے میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ یہ خوشی ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک الگ چیز ہے، اس کو منانا نہیں، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ایونٹ ہوا لیکن سیلیبریشن نہیں ہے اس پر،
فتح مکہ ہوا اس پہ سیلیبریشن نہیں ہے, منانا نہیں ہے. جنگ بدر قرآن نازل ہوا لیکن اس کو منانا نہیں ہے, اس میں عبادتیں وہ ایک الگ بات ہے کہ شب قدر ہے وہ الگ بات ہے, لیکن منانا نہیں ہے اس کو کہ بھائی آج جشن عید قرآن کو جیسا کچھ کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں یاد ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنا ہے. اب آئیے محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں, یاد رکھیے, دل کو جو چیز پسندیدہ ہے, مرغوب ہے, یا انسان جس کی طرف اٹریکٹ یا مائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت. دل کو جو چیز پسند ہے, جو وہ چاہتا ہے, جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت عربی میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے محبت کا معنی. اسلام یہ کہتا ہے, یا عام طور سے محبت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک فطری محبت اور ایک شرعی محبت. فطری محبت کیا ہے؟ والدین سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, محلے سے محبت, وطن سے. تو فطری محبت انسان پیدا ہوا تو علاقے سے محبت, زبان سے تو یہ فطری محبت ہے. شرعی محبت کیا ہے؟ اللہ, اس کے رسول اور مومنوں سے محبت کرنا, یہ شرعی محبت ہے. یہ تقاضا ہے ہم سب کو ایسی محبت ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. محبت میں سب سے پہلی ذات جس سے محبت کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جس سے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کرنا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنا ہے, اور آپ کی محبت یہ لازم ہے, فرض ہے, ایمانی تقاضا ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بات ہم سب یاد رکھ لیں. تو لو آف اللہ کے بعد لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مین چیز ہے, اور اس کے بعد پھر مومنوں کی محبت اور دیگر لوگوں کی محبت, اللہ کے شاعر ہیں ان سے محبت, جیسا کعبۃ اللہ سے محبت, اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ سے محبت, ساری چیزیں پھر اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ فرض ہے, یاد رکھیے, ہم پر واجب ہے, لازم ہے, یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ چل رہے تھے, اور اسی مفہوم کی 2-3 اور بھی روایتیں آتی, ساری کی ساری بخاری کی, یاد رکھیے, میں مکس کر کے بات کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, تب حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اپنے والدین سے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ لیتے, اس سے پہلے ایک صحابی تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین اور اولاد کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری محبت مکمل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں والدین, اپنی اولاد اور سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہاں یہ محبت ہے؟ دوسری روایت کے اندر عمر ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں آپ کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا الان یا عمر, عمر اب پہنچے, اب برابر آئے, مطلب اب تمہاری محبت کمپلیٹ ہوئی. تو پتہ یہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے رشتہ دار اور اپنی نفس سے بھی زیادہ کریں گے, نفس سے بھی زیادہ کریں گے. اور اس کی مثالیں صحابہ نے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مثالیں موجود ہیں, یاد رکھیے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا رکھتا ہوں. زید بن جو ہے دسنہ, یہ دسانہ ایک صحابی کا نام آتا ہے, یاد رکھیے. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا, اور پکڑ کے ان کو قتل کرنے والے تھے, شاید پھانسی کے ذریعے یا جو بھی طریقہ تھا وہ قتل کرنے والے تھے. اور ابو سفیان یہاں موجود تھا. تو ابو سفیان نے سوال کیا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے اور تم آرام سے اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا, کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں ہیں, اب ہجرت کر چکے تھے, ابھی جہاں ہیں ان کے پیر میں کانٹا بھی چھپے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بھی بچوں کے بیچ میں بیٹھا رہا ہوں. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. اور ابو سفیان نے کہا, میں نے آج تک کسی انسان کو ایسی محبت کرتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ تو جان دے رہے ہیں, تو ان کو بھی پتا تھا اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے. تو اس دن کیا کیا انہوں نے, جانے دے رہے ہیں, سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو تاریخ اصل نہیں تھی, شخصیت سے محبت اس کی اطاعت ہے, یاد رکھیے. آئیے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہوتی ہے, یاد رکھیے. ورنہ ہم نے تو پتہ نہیں کن کی چیزوں کو محبت اور اس کا تقاضا بنا دیا. پہلا واقعہ ہم لیتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یاد رکھیے, اس کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکا؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ ان جیسا یا وہاں تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا ہے. محبت کرتا ہے, دیکھتا ہے, ان جیسا ہونا چاہتا ہے, لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک, ان لوگوں تک, اس قوم تک. یہاں ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اور آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں.
کہ ایک آدمی ہے وہ محبت کرتا ہے کسی سے اور محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا جو عمل وہ کرتا ہے، اس کے محبت کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہاں صحابی سوال کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ دوسرے سے محبت کرتا ہے لیکن اعمال کو ان جیسا نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہاں عمل آ گیا محبت کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ محبت کا معنی ہے اس جیسا ہونا، اس کے لیے ایک دن منا لینا، اس کا صرف نام لے لینا، اس کے نام سے کھانا کر دینا، اس جیسا ہونا. مطلب اطاعت رسول حقیقت محبت رسول ہے. اور ایک نہیں، میں کئی واقعات ایک کے بعد ایک ابھی رکھوں گا آپ کے سامنے. تو یہاں کیا ہوا؟ ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے ایک قوم سے لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مطلب ایسے عمل نہیں کر سکتا. سوال ہوا کہاں جائیں گا، کیا ہوں گا؟ تو کہا آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. دوسری روایت جو ہے بخاری کی، اس میں الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور پوچھا قیامت کب قائم ہوں گی، آخری گھڑی کب قائم ہونے والی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سوال تو کر رہا ہے، تیاری کیا کی ہے، پریپریشن کیا ہے تیری اس کے لیے؟ تو فرماتا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تیاری زیادہ تو نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوں گی. اور صحابہ کہتے ہیں اس روایت کو سننے سے زیادہ کسی روایت کو سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اس جیسا عمل ہے. یاد رکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ عزیز روز قیامت میں انہی کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ آدمی اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت. یاد رکھیے جیسا اگر میں کہوں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اطاعت گزار، فرمانبردار، خرچ کرنے والا، جو بولے سن. یہ سوچیں گے نا کہ یہ سوچیں گے مارنے والا، تکلیف دینے والا، ایذا دینے والا، گھر سے آنکھ نکال دینے والا، مال و دولت سے محروم کر دینے والا، تکلیف دینے والا نہیں. تو محبت جب میں کہہ رہا ہوں تو خود بخود آپ کے خیالات میں اطاعت ہی آ رہی ہے. یہ محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، مطلب ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے رہن سہن کو اچھا رکھتا ہے، ان پہ مال خرچ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے. یہ آ رہا ہے نا کہ کچھ اور آ رہا ہے، مارتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، جانور جیسا سلوک کرتا ہوں گا، نہیں. تو محبت یاد رکھیے اصل یہ اطاعت، اس جیسا ہونا. تو یہاں اللہ کے رسول نے کہا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. آج ہمارے صرف ڈھکوسلے، صرف باتیں، یاد رکھیے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہم، یاد رکھیے. آئیے تیسری روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ اللہ کے رسول آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا. دیکھیے محبت کا معنی صحابی کیا لے رہے ہیں؟ اطاعت. آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں کر پاتا. یاد رکھیے یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس جیسے، یاد رکھیے. تو آپ نے فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تجھے محبت ہے. مطلب ابو ذر غفاری اشارہ کہاں ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جا رہے ہیں، کہہ رہے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تو محبت کرتا ہے، چونکہ تو کوشش کر رہا ہے اس جیسا ہونے کی. تو محبت کا معنی ابو ذر غفاری نے کیا لیا؟ اطاعت، فرما برداری، اس جیسا ہونا، ان کے جیسا عمل کرنا، زندگی کو ویسا گزارنا. ہماری زندگی پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹ، اور دعوے صرف محبت کی. تو ڈھکوسلا میں نے کہا اس کو، میں کسی کی محبت پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن محبت بیکڈ بائی پروفس نہیں ہے، محبت دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہے، محبت صرف ایموشنل باتیں ہیں. خالی میں والدین سے محبت کرتا ہوں، روز رات میں مارتا ہوں ان کو، یہ محبت ہے میری. تو یہ بیکڈ بائی پروف نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹی محبت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی یاد رکھیے یہی بات ہے، یاد رکھیے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے ایک تیسرا بڑا بہترین واقعہ یاد رکھیے. وہ واقعہ اس طرح سے، میں عائشہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے، لمبا واقعہ ہے، اس میں شارٹ میں انداز میں بیان کر رہا ہوں. میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہا اللہ کی قسم بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. کیا فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، بلا شبہ آپ میرے گھر والوں سے بھی مجھے محبوب ہے، میری اولاد سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے اور زیادہ پیارے ہیں. بے شک میں جب گھر میں رہتا ہوں تو مجھے آپ کا خیال یاد آتا ہے یا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا، پھر دوڑ کر چلا آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے. محبت تھی ان کی، دوڑ کر آ رہے چہرہ دیکھ رہے ہیں. پھر کہا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے.
لیکن جب مجھے موت آ جائیں گی اور آپ کو موت آ جائیں گی، یہ صحابی کے لفظ ہیں حدیث کے اندر، کہ جب مجھے موت آ جائیں گی اور آپ کو بھی موت آ جائیں گی، مطلب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی وفات ہونے والی، موت آنے والی، تو جب میں مر جاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی مر جائیں گے، تو روز قیامت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ تو انبیاء میں رہیں گے، تو مجھے وہ خیال ستا رہا ہے وہاں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے وہ چیز ستا رہی ہے دنیا میں، سوال میرا جو کرنے آیا ہوں کہ میں دنیا میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، آخرت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ انبیاء میں رہیں گے، تو کیسے آپ کا چہرہ میں دیکھ پاؤں گا؟ وہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، وہ آگے چلا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ جواب دے رہا ہے، سوال نبی سے ہوا، جواب دیکھیے کیا ہے، بات ہو رہی ہے نبی سے محبت کی، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جواب کیا رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، بات ہوئی محبت کی، جواب آیا اطاعت کا۔ یہ پوائنٹ، بات ہو رہی محبت کی، جواب آ رہا اطاعت کا۔ کیا جو کوئی بات کیا کہہ رہے تھے، مجھے محبت ہے آپ سے لیکن آخرت میں دیکھ نہیں پاؤں گا، جواب کیا ہے؟ جو کوئی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ہوں گا اس مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ، جس پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین، جو انبیاء ہوں گے، والصدیقین، جو سچے ہوں گے، والشہداء، جو شہید ہوں گے، والصالحین، اور جو نیکوکار ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو بات ہوئی محبت کی، آیت آئی اطاعت کی، سمجھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، یہ اللہ نے بیان کی، میری بات نہیں۔ 3 واقعات صحابہ کے رکھ دیے، تو صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ نبی کے جیسا ہونا مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا، ان سے محبت مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا۔ ایک آیت لایا میں نے آپ کے سامنے، جب سوال ہوا محبت کا، جواب آیا اطاعت کا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا یہ کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اگر یہ بھی دعویٰ کرے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے آ گیا، اب یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی رکھ دے رہا ہوں پوائنٹ کو صرف سمجھنے کے لیے، اللہ سے اگر میں محبت کرتا ہوں، تو اللہ سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی کی اطاعت۔ مطلب نبی کی محبت کی دلیل ان کی اطاعت ہے، اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے فرمان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرنا پڑیں گی تم کو۔ تو نبی سے اللہ سے محبت بھی اگر کرنے کو دعویٰ کرتا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہوگا، صرف جملے بازی سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف بول دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی کے عمل کے خلاف، اور پھر نبی سے محبت کے ایسے ایسے دعوے کہ عام بیچارہ آدمی وہ اپنے آپ کو احساس کمتری محسوس کر رہا ہے کہ میں کہیں کوئی چیز کم تو نہیں کر رہا ہوں نبی کی محبت میں، کہ فلاں دن فلاں گھڑی کو نہیں منا رہا ہوں۔ تو نبی سے محبت ان کی اطاعت۔ تو جو بھی انسان، جو اللہ کا بندہ سچی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنی زیادہ فرمانبرداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بول کر قرآن میں کم و بیش 55 آیتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اطاعت اللہ کی اور رسول کی، کہیں نہ کہ اس کے آگے پیچھے ایک ساتھ نہیں بھی آ رہی۔ تو یہ جس کو اگر عام الفاظ میں کہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اس میں کوئی قرت کے اعتبار سے رکنا نہیں ہے، کنٹینیو چلتا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، بالکل ایک کے بعد ایک چل رہا ہے۔ اس کو عام زبان میں کہیں ایک ہی سانس میں بولا گیا جملہ، ایک ہی ساتھ کہی گئی بات، بالکل ایک چپک کر ایک دوسرے کو، جس کی کئی دلیلیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا یاد رکھیں۔ تو آج ہم نے اطاعت کا معنی کچھ اور ہی لے لیا۔ اطاعت کا معنی ایک دن، ایک رات، ایک گھڑی، ایک چیز کو منانا، ایک چیز پہ کچھ چیز کھلا دینا، ہم سمجھ رہے اطاعت ہو گئی۔ سال بھر، ساری زندگی، پیدائش سے موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کا ناخن تک، جیسا نبی نے کیا ویسا کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اور صحابہ اس میں بہت آگے تھے، بالکل نیکسٹ لیول تھے۔ اگر پچھلی بار میں نے کئی واقعات رکھے تھے، بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
اتنا زیادہ محبت کرتے، اتنا زیادہ غور کرتے، اتنا زیادہ وہ کرتے کہ حتیٰ کی روایت میں یہ الفاظ تک آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کو ملا کر صرف 20 بال سفید تھے، مطلب وہ بھی کاؤنٹنگ کر رہے تھے صحابہ، اتنا کین اپنے نبی کو دیکھتے تھے کہ وہی معلوم تھا کہ کتنے تھے. اتنا ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ جب محبت کرتے ہیں اور کبھی گود میں اٹھا لے، ارے یہ خروچ کہاں سے لگی، مطلب آپ ڈیلی اس کو مانیٹر کرتے اور آج اس کو ایک کھسرا لگے، چھوٹے بچے بتاتے نہیں، تو آپ اتنی شدید محبت. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جب میں نے دیکھا، ہم نے اتنی شدید محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کے ساتھ ایک چیز تھی یاد رکھی، آپ کی ہیبت بھی تھی، آپ کا غلبہ بھی طاری رہتا تھا، آپ کا ایک مقام بھی تھا، آپ کا ایک جلال تھا. وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کئی مجلسوں میں گیا اور کئی بار چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا چہرہ بھر کے بہت دیر دیکھو، جب نظریں اٹھتی تو خود بخود نیچے ہو جاتی احترام سے، اتنی محبت. بلکہ لوگوں نے گواہیاں دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی صحابہ کرتے ہیں کہ آپ ایک آواز دیتے ہیں سارے کان لگ جاتے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی لے کر اپنے آنکھ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی ذات سے جو چیزیں ہوتی سب تبرکات ہوتے ہیں، صرف نبی کی ذات اور کسی کے نہیں، تبرکات ہوتے ہیں. ایک حکم دے دے سب کے سب بجا لانے میں پیچھے لگ جاتے تھے. یہ صحابت، تو یہ محبت. تو صحابہ نے کوئی ایک دن نہیں منایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم بھی نہیں دیا، اس کی تاریخ بھی نہیں بتا. اس کے بعد تبع تابعین، سلف صالحین، امام، محدثین، فقہ لکھنے والوں کسی نے بھی اس دن کو نہیں منایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جانے لگا جب مسلمانوں میں خاص طور سے فاطمی خلافت یاد رکھیے، یہ ایک شیعہ خلافت تھی، شیعہ بھی نہیں باطینیہ خلافت تھی یاد رکھیے. تو یہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا جو خپتی عیسائی تھے، کاپٹک کرسچنز تھے مصر میں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ سے زیادہ حقدار ہمارے نبی ہے، تو انہوں نے مولد شروع کر دیا 6 صدی ہجری میں ہم کہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بہرحال چلتی رہی، حالانکہ اس زمانے میں لوگوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی. اب جو لوگ اقوال لا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ امام نے کہا منا سکتے ہیں، وہ نبی کی محبت ہے پیدائش کی. کیا کوئی ایسا انسان ہے جو کہے نبی کی پیدائش مجھے غم ہے، میں پریشان ہوں؟ نہیں، لیکن منانا ثابت نہیں ہے. محبت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کیا ہر انسان کو خوشی ہوں گی، لیکن منانا نہیں. میں اصل چیز جو بول رہا ہوں، تو لوگ حوالے کیا لاتے ہیں، یہ امام نے بھی کہا خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی ہونا الگ چیز ہے اور منانا ایک بالکل دوسری چیز ہے. آج ہم لوگ منانے کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، میں نے کچھ مثالیں آپ کو دے دی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ایسی چیزوں سے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر اور اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی یہ جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو نبی سے محبت، آج کا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ہے نبی